بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں جلسہ سالانہ فرانس سن 2023 کا کامیاب و بابرکت انعقاد۔ 1062 احباب کی شرکت، 3 بیعتیں عطا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ فرانس کو اپنا 30واں جلسہ سالانہ مورخہ 14، 15، 16 جولائی سن 2023 کو اپنی جلسہ گاہ بیت العطا میں منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ پہلا دن 14 جولائی سن 2023، 1:30 بجے جمعہ اور نماز عصر کی ادائیگی کی گئی، جس کے بعد حضور انور کا خطبہ جمعہ سنا گیا۔ 4 بجے جلسہ سالانہ کی انسپیکشن ہوئی، جس کے بعد پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ مکرم مشنری انچارج صاحب نے لوائے احمدیت، جبکہ مکرم امیر صاحب جماعت فرانس نے فرانس کا جھنڈا لہرایا اور دعا کروائی۔ 4:30 بجے افتتاحی اجلاس کا آغاز بصدارت مکرم امیر صاحب فرانس ہوا۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد مکرم امیر صاحب نے برکات خلافت کے موضوع پر تقریر کی اور خلفاء کے اقتباسات سے بتایا کہ ہم کیا اعمال کریں کہ ہمیں خدا تعالی خلافت کی برکات عطا فرماتا چلا جائے۔ پھر خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو کے موضوع پر مکرم اسامہ احمد صاحب مربی سلسلہ فرانس اور جہاد اکبر مجاہد نفس پر مکرم شیخ اسلم محمد جھمن صاحب نے تقریر کی۔ آپ کی یہ تقریر بزبان فرینچ تھی۔ جلسہ سالانہ فرانس کی روایت ہے کہ کسی نوببائے کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا قبول احمدیت کا واقعہ بتائے تاکہ اس سے پرانے احمدیوں کے بھی ایمان تازہ ہوں۔ اس سیشن میں درج ذیل 3 نومبائین نے مختصر تقاریر کی۔ ہوسٹ رائن، ہوسٹ سلیم اور کولیبالی مامدو۔ کھانے کے بعد اردو کی دلچسپ سوال و جواب کی نشست ہوئی، جس کے بعد نماز مغرب و عشاء جمع کر کے ادا کی گئیں۔ دوسرا دن 15 جولائی سن 2023، دوسرے دن کا آغاز نماز تہجد، نماز فجر اور درس سے ہوا، جس کے بعد احباب نے اجتماعی تلاوت کی۔ دوسرے روز کا پہلا اجلاس صبح 10:30 بجے شروع ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت مکرم منصور احمد وینس صاحب نائب امیر و نیشنل سیکریٹری تربیت نے کی۔ تلاوت اور نظم کے بعد مکرم سعید ہدوی صاحب نیشنل سیکریٹری نومبائین نے مساجد کے آداب پر بزبان فرینچ، مکرم سعید چیمہ صاحب نیشنل سیکریٹری وصایا نے نظام وصیت اور موسیان کی ذمہ داری، اور آخری تقریر خاکسار نے منافقین کے انجام کے موضوع پر کی۔ اس سیشن میں درج ذیل 2 نومبائین نے مختصر تقاریر کیں، توحیدین سعید اور ہوسٹ دوریان۔ اس اجلاس کے آخر پر مکرم امیر صاحب کی صدارت میں ایک وصیت سیمینار ہوا۔ تلاوت کے بعد مکرم نیشنل سیکریٹری وصایا نے اس سیمینار کی اغراض بتائیں، جس کے بعد مکرم مبلغ انچارج صاحب نے بھی موسیان کو نصائح کی۔ آخر پر مکرم امیر صاحب نے اختتامی کلمات کہے اور دعا کروائی۔ اس کے بعد نمازوں اور کھانے کا وقفہ ہوا۔ اس سیمینار کے بعد 10 شاملین جلسہ نے اس بابرکت تحریک میں شامل ہونے کی توفیق پائی، اور 6 شاملین نے رسالہ الوصیت کے مطالعہ کے بعد وصیت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ جلسہ سالانہ کے تیسرے اجلاس کا آغاز 4:30 بجے ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت مکرم اسلم دبوری صاحب نائب امیر و نیشنل سیکریٹری جائیداد نے کی۔ اس سیشن میں تمام تقاریر فرینچ زبان میں تھیں۔ تلاوت و نظم کے بعد مکرم عرفان ٹھاکر صاحب مربی سلسلہ نے تعلق باللہ کے طریق، مکرم عزا الاسلام صاحب نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور مکرم اطہر کاہلوں صاحب صدر جماعت اسٹراسبرگ نے جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد پر تقریر کی۔ اس اجلاس میں مکرم ایشو ابراہیم نے اپنی قبولیت احمدیت کے بارے میں احباب کو بتایا۔ موصوف اپنی اہلیہ کے ساتھ احمدی ہوئے تھے۔ تیسرا دن 16 جولائی سن 2023، جلسہ کے تیسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد، نماز فجر و درس کے بعد تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ اختتامی اجلاس کا آغاز 10:30 بجے امیر صاحب جماعت فرانس مکرم محترم فہیم احمد نیاز صاحب کی صدارت میں ہوا۔
تلاوت و نظم کے بعد ایک نو مبائع ڈونگ ہیوین اکوما نے اپنا سفر احمدیت بیان کیا۔ مکرم عطاء العلیم صاحب صدر جماعت لیون نے بزبان فرینچ اسلامی پردہ عورت کا حسن اور مکرم بلال اکبر صاحب مربی سلسلہ نے اپنی اولاد کو جماعت سے وابستہ کرنے کی ضرورت کے موضوع پر تقریریں کیں۔ ایک نظم کے بعد اس اجلاس کی آخری تقریر مکرم نصیر احمد صاحب شاہد مشنری انچارج و نائب امیر جماعت فرانس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغامبر امن کے موضوع پر کی۔ آخر پر مکرم امیر صاحب نے اختتامی کلمات کہہ کر دعا کروائی۔ دعا کے بعد اطفال، واقفین نو، خدام الاحمدیہ اور افریقن بھائیوں نے ترانے پیش کیے۔ کارروائی جلسہ گاہ مستورات۔ ہفتہ 15 جولائی کو لجنہ امائلہ کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز صبح 10:30 بجے تلاوت قرآن کریم و نظم مع اردو فرینچ ترجمہ سے ہوا۔ اس اجلاس میں درج ذیل 3 تقاریر ہوئیں۔ نمبر 1، بدزنی بہت ہی بری بلا ہے، اردو، مکرمہ سمیرہ مدثر صاحبہ، حلقہ صدر 95B۔ نمبر 2، لجنہ امائلہ ترقیات کی ایک صدی، فرینچ، مکرمہ امیناتہ تورے صاحبہ، سیکریٹری تبلیغ۔ نمبر 3، عائلی زندگی میں ہمارے فرائض، اردو، مکرمہ فرحت فہیم صاحبہ، نیشنل صدر لجنہ امائلہ فرانس۔ تمام حاضرین نے نہایت توجہ سے تقاریر سنی۔ ان تقاریر کے دوران در سمین اور کلام محمود سے نظمیں بھی پیش کی گئیں۔ پروگرام کا اختتام ناصرات اللجنہ کے پرجوش ترانوں سے ہوا۔ شعبہ خدمت خلق کے تحت مختلف سٹالز لگائے گئے جن سے حاصل شدہ آمدنی افریقہ میں لجنہ امائلہ فرانس کی طرف سے تعمیر ہونے والے کنویں کے لیے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ شعبہ اشاعت کے تحت ایک قرآن نمائش کا انتظام کیا گیا۔ اس میں 17 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کی نمائش کی گئی۔ نیز شعبہ تبلیغ کے تحت اسلام میں عورت کا مقام، حجاب ٹیوٹوریل اور عربی کیلیگرافی وغیرہ کا بھی نمائشی سٹال لگایا گیا۔ مہمان خواتین نے اس میں شوق سے حصہ لیا اور اس کو سراہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 خواتین کو بیعت کر کے جماعت میں داخل ہونے کی سعادت ملی، الحمدللہ۔ شعبہ صنعت و دستکاری کے تحت اشیاء خوردنوش کے مختلف سٹال لگائے گئے۔ ان سٹالز کی آمدنی لجنہ امائلہ مسجد فنڈ میں ادا کرے گی۔ جلسہ سالانہ فرانس کی حاضری۔ امسال جلسہ سالانہ فرانس کی کل حاضری 1062 افراد تھی، جو گزشتہ سال سے 276 افراد زیادہ رہی، جن میں مرد 633 اور خواتین 429 شامل ہیں۔ 7 ممالک سے 54 مہمان شامل ہوئے اور 3 بیعتیں عطا ہوئیں، الحمدللہ علی ذالک۔ جلسہ کی تمام کارروائی MTA فرانسے نے اپنے YouTube چینل پر دکھائی۔ اس کے لیے 2 لنکس بنائے گئے تھے، ایک اردو بولنے والوں کے لیے اور ایک فرینچ بولنے والوں کے لیے۔ ان کے مطابق 2274 اردو ویوز جبکہ فرینچ ویوز کی تعداد 2247 رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جماعت فرانس کو مزید ترقیات سے نوازتا چلا جائے اور تمام شرکائے جلسہ کو جلسہ سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے، آمین۔ مستورات رپورٹ مکرمہ نزہت عارف صاحبہ، نائب ناظمہ اعلیٰ۔ رپورٹ منصور احمد مبشر، ناظم سٹیج و پروگرام، جلسہ سالانہ فرانس سن 2023۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 19 اگست سن 2023، صفحہ 8، بقیہ صفحہ 3۔